چرچا کروں ذلتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سردار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت وہ یعنی اللہ عز و جل اس پر راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر درود کی کثرت کرے۔ صلو علی الحبیب وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تم فرماؤ، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہیں، اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں، تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انسان کے اندر والدین، اولاد، بھائی، بیوی، خاندان اور مال، تجارت اور مکان، ان سب چیزوں سے محبت فطری چیز ہے، لیکن رب تعالیٰ اپنے بندوں کو آگاہ فرماتا ہے، اگر تمہارے اندر ان سب چیزوں کی محبت میری اور میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ جائے تو تم گویا خطرے کی حد میں داخل ہو چکے ہو، اور بہت جلد تم کو میرا غضب و عذاب اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت نہ صرف یہ کہ فرض ہے، بلکہ سب سے قریبی رشتہ داروں اور سب سے قیمتی متاع پر مقدم ہے۔ وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده ووالده والناس اجمعین، یعنی تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اولاد
اور تمام لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک روز حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اس پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اب اے عمر، ہاں اب اے عمر۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بھی بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اپنے جسم پر غور کریں، اللہ تعالی نے کتنی نعمتیں ہمیں عطا کر رکھی ہیں۔ اپنے ارد گرد نعمتوں پر غور کریں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، یعنی گننا چاہو، تو گن نہیں سکتے۔ اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، اتنی نعمتیں عطا فرمائیں کہ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انہی نعمتوں میں آزادی بھی ایک نعمت ہے، شادی بھی ایک نعمت ہے، اولاد بھی نعمت ہے۔ ہم اپنی اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں پر غور کریں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ آج ہم اپنی خوشیاں سیلیبریٹ کرنے کے نام پر اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کے کام کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ہماری ایک بہت بڑی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے خوشی محسوس کرتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طلاق کے آغاز میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرے، اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی۔ ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کا شان نزول تفسیر خزائن العرفان میں یہ بیان کیا گیا کہ عوف بن مالک کے بیٹے یعنی فرزند کو مشرکین نے قید کر لیا، تو عوف نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ بھی عرض کیا کہ میرا بیٹا مشرکین نے قید کر لیا ہے، اور اسی کے ساتھ اپنی محتاجی و ناداری کی شکایت کی۔
حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا قید میں ہے، اور یہ حضرت عوف بن مالک اور ان کی زوجہ یہ بہت سخت پریشان، نادار بھی تھے، محتاج بھی تھے، اور بیٹا آزادی کی نعمت سے محروم، مشرکین کی قید میں۔ انہوں نے آ کر محتاجی اور ناداری کی شکایت کی، تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کا ڈر رکھو اور صبر کرو، اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہو۔ کتنے وظیفے بتائے؟ 3۔ اللہ کا ڈر رکھو، صبر کرو، اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہو۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے گھر آ کر اپنی بیوی سے یہ کہا، اور دونوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ پڑھ ہی رہے تھے کہ بیٹے نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دشمن غافل ہو گیا تھا اور اس نے موقع پایا، قید سے نکل بھاگا اور چلتے ہوئے 4000 بکریاں بھی دشمن کی ساتھ لے آیا۔ عوف نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ یہ بکریاں ان کے لیے کیا حلال ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب غور کریں، اب یہ دونوں میاں بیوی سخت پریشان، ان کا بیٹا قید میں ہے، لیکن اللہ کا ڈر، صبر اور لا حول شریف کی کثرت، یہ وظیفہ ارشاد فرمایا۔ یہ پڑھ رہے تھے، بیٹا آیا، اور ایک طرف تو قید سے نکلنا دشوار، لیکن یہ قید سے بھی رہائی پا گیا، اور 4000 بکریاں مشرکین کی اس کے ساتھ آ گئیں، لیکن اتنا بڑا مال گھر کے دروازے پر آ چکا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ دیکھیں کہ ان بکریوں کو ہاتھ نہیں لگایا، پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی، پوچھا آقا کیا یہ ہمارے لیے حلال ہے یا حرام، یعنی جائز ہے یا نہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی، یہ تمہیں اللہ نے رزق عطا فرمایا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ یعنی اللہ اسے کافی ہے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو اتنی بڑی خوشی ملی بیٹے کی آزادی کی، لیکن اس کے ساتھ اللہ نے اتنا بڑا رزق عطا کیا، اس وقت بھی انہیں شریعت مطہرہ کے احکام کی پاسداری ہے۔ اس وقت بھی یہ کہہ کر نہیں کہ جن لوگوں نے میرے بیٹے کو قید کیا تھا ان کا مال آ گیا تو میں خود سے لے لوں، پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی، تب اس مال کو ہاتھ لگایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے والے، صبر کرنے والے اور رب تعالیٰ کا ذکر کرنے والے عوف بن مالک اور ان کی زوجہ، ان کے گھر والوں کو اتنا وسیع رزق عطا فرمایا، یعنی ایسی روزی عطا کی ان کے گمان میں بھی نہیں تھا، ایسی روزی عطا فرمائی۔ بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو جیسا کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں وہاں سے روزی عطا کرے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہ ہوگا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، تو یہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے، جو شخص اس آیت کو پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے شبہات دنیا، غمرات موت اور شدائد روز قیامت سے خلاص کی راہ نکالے گا۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے علم میں ایک ایسی آیت ہے جسے لوگ محفوظ کر لیں
تو ان کی ہر ضرورت و حاجت کے لیے کافی ہے. پیارے میٹھے اسلام بھائی، ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے، ہمیں کوئی دنیا کی چیز بھی ملتی ہے، تو اپنے یہ غور و فکر کرنے کی بھی آج عادت ختم ہو گئی کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے میرے لیے، اس کا استعمال میرے لیے درست ہے یا ناجائز ہے. اور اگر کوئی ناجائز کا فتویٰ آ بھی جاتا ہے تو ہیلے بہانے سے چور دروازے تلاش کرتے کہ کسی طرح سے میں اس کو استعمال میں لے آؤں. اور خوشیاں سیلیبریٹ کرنے کے نام پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، بے حیائی کے کام، برائی کے کام، اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو ناراض کرنے والے کام کرتے. شادی کا موقع ہو، کوئی دنیا کا فنکشن، کوئی دنیا کی نعمت، اولاد کا ملنا، نئے کاروبار کا آغاز، یا کوئی رشتہ جوڑنے پر بھی لوگ منگنی کے نام پر آج کل وہ طوفان بدتمیزی برپا کرتے. کبھی نیو ایئر نائٹ کے نام پر، کبھی جشن آزادی کے نام پر. آج ہمارے نوجوانوں کی ایک تعداد ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرنے میں خوشی محسوس کرتے. سمجھانے والوں کو کہتے کہ تم لوگ جو ہے وہ تنگ نظر ہو، سمجھانے والوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم لوگ جو ہے نا وہ تنگ نظر ہو، اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے، خوشی کا موقع ہے، خوشی کے موقع پر سب چلتا ہے. اب یہ موسیقی کی محفلوں کا جو آغاز ہے نا، یہ شیطان نے کیا. ہاں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، اور داؤد کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما دیے کہ تسبیح کرتے اور پرندے. حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر نوازا تھا کہ آپ کی خوش الہانی کے باعث چلتا ہوا پانی ٹھہر جاتا، چرندے اور جانور آواز مبارکہ سن کر پناہ گاہوں سے باہر نکل آتے، اٹھتے پرندے گر پڑتے، اور بسا اوقات ایک ایک مہینے تک مدہوش پڑے رہتے اور دانا نہ چکتے، شیرگار بچے نہ روتے نہ دودھ طلب کرتے. یعنی حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرسوز آواز سے لوگ کھنچے چلے آتے. شیطان یہ سب کچھ دیکھ کر جل بھن کر کباب ہوا جا رہا تھا. بالآخر اس نے بانسری اور تنبورہ بنایا، اور حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے رحمتوں بھرے اجتماع کے مقابلے میں اپنا نحوستوں بھرا اجتماع یعنی محفل موسیقی کا سلسلہ شروع کیا. اب سامعین داؤدی دو گروہوں میں منقسم ہو گئے. سعادت مند حضرات حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو سنتے، جبکہ بدبخت افراد گانے باجوں اور راگ رنگ کی محافل میں شرکت کر کے اپنی آخرت خراب کرنے لگے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ پتہ چلا کہ محفل موسیقی کا آغاز کس نے کیا؟ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے شیطان نے یہ کام کا آغاز کیا. بلکہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ دو آوازوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے: نعمت کے وقت باجا اور مصیبت کے وقت چلانا. جو نعمت ملنے پر، خوشی ملنے پر باجا بجتا نا، اس میں حدیث پاک میں لعنت فرمائی گئی. بلکہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ گانے باجے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ یہ شہوت کو ابھارتے اور غیرت کو برباد کرتے ہیں، اور یہ شراب کے قائم مقام ہیں، اس میں نشے کی سی تاثیر ہے. بلکہ روایت میں جو گانے والی کے پاس بیٹھے کان لگا کر دھیان سے سنے تو اللہ عز و جل بروز قیامت اس کے کانوں میں سیسا انڈیلے گا. بلکہ ایک روایت میں پورا گانا اور لہو دل میں اس طرح نفاق اگاتے ہیں جس طرح پانی سبزہ اگاتا ہے. قسم اس ذات مقدسہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک قرآن اور ذکر اللہ ضرور دل میں اس طرح ایمان اگاتے ہیں جس طرح پانی سبز گھاس اگاتا ہے. خوشی کے موقع پر باجے بجانا یہ نہیں درست.
خوشی کے موقع پر یہ ساز بجانا، یہ موسیقی چلانا، یہ ناچ رنگ کرنا، یہ بے حیائی کے کام کرنا، یہ جو ہے وہ جسے تم فنکشن کہتے ہو، یہ سیلیبریشن کہتے ہو، سیلیبریٹ کرنے کے نام پر جو بے حیائی کا طوفان برپا کرتے ہو، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، یہ خوشی کے موقع پر ناچ نہیں کیا جاتا، خوشی کے موقع پر باجے نہیں بجائے جاتے، خوشی کے موقع پر یہ ساز نہیں بجائے جاتے، خوشی کے موقع پر بے حیائی کے کام نہیں کیے جاتے۔ جب جنگ بدر میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فتح کی خبر ملی تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا۔ خوشی منانی ہے تو آؤ نا ایسے مناؤ۔ خوشی کے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آقا یہ پیر کو آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فیہ ولدت، اس دن میں پیدا ہوا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کی خوشی ہر پیر کو روزہ رکھ کے منائے۔ آؤ نا خوشی کے موقع پر روزہ رکھو نا، خوشی کے شکرانے کے طور پر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا، تو آؤ نا سجدہ شکر ادا کرو، شکرانے کے نوافل ادا کرو، شکرانے میں رب تعالیٰ کی جو ہے وہ فرما برداری کے کاموں کی نیتیں کرو۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی۔ دیکھو یہ نعمتیں جو ہوتی ہیں یہ وحشی جانوروں کی طرح انہیں کہا گیا ہے۔ نعمتیں، ان کو مثال دی گئی ہے، نعمتیں وحشی جانوروں کی طرح ہوتی ہیں۔ فرمایا گیا کہ انہیں شکر کے پنجرے میں قید کر کے رکھو۔ نعمتوں کو شکر کے پنجرے میں قید کر کے رکھو۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں اور عطا فرمائے گا۔ اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی بجائے اسی رب کی نافرمانیاں کرتے، جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، اس نے زندگی عطا کی، یہ کہتے زندگی ہماری اپنی مرضی سے ہم گزاریں گے۔ اس نے نعمت عطا کی آنکھیں، کہتے میری آنکھیں میں جیسے مرضی استعمال کروں، ورڈس ٹو می۔ ہر ایک اپنے دوسرے سمجھانے والے کو کہتا مجھے کیا، جو مرضی اگلا کرے۔ ہر ایک بندہ اپنے ہاتھ کو اپنے استعمال کے لیے کہتا میں آزاد ہوں، اپنی زبان کو اپنے استعمال کے لیے کہتا میں آزاد ہوں، جیسا میرا دل کرے گا میں اس کو استعمال کروں گا، جبکہ سوچ یہ ہونی چاہیے کہ جیسا میرے مصطفیٰ کی مرضی ہے میں ویسا اس کو استعمال کروں گا۔ کہتا نا دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زباں، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ تو جو نعمتوں کی بے قدری کرتے ہیں وہ نعمتیں ان سے چھین لی جاتی ہیں۔ بلعام بن باورہ کا ذکر آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا، تفاسیر میں اس کا ذکر ہے واقعہ۔ بلعام بن باورہ یہ بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا، زمین پر بیٹھا لوح محفوظ کو دیکھ لیتا تھا، 12 ہزار لوگ اس کے وعظ کو لکھنے کے لیے قلم دوات لے کے بیٹھے رہتے تھے، جو دعا مانگتا تھا پوری ہو جاتی تھی، مستجاب الدعوات تھا۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے چلا، معرفت اور ایمان سلب کر لیا گیا، کتے کی طرح زبان اس کی لٹک گئی، نعمتیں اس سے چھین لی گئی، ایمان نعمت چھین لیا گیا، ولایت نعمت چھین لی گئی، مستجاب الدعوات ہونا نعمت یہ اس کی صفت چھین لی گئی، نعمتیں چھین لی گئی۔ اس نے عرض کیا مالک و مولا تو نے اتنی نعمتوں سے اسے نوازا، پھر اس سے معرفت اور ایمان تک چھین لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس نے کبھی میری نعمتوں پر شکر ادا نہیں کیا تھا، میری نعمتوں کا شکر نہیں ادا کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا غلط استعمال یہ بھی ناشکری ہے۔ تو جو نعمت ملے اس پر اپنے رب عز و جل کی یاد میں لگے، اس مولا کا شکر ادا کرے تاکہ اللہ اس میں برکت عطا کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں عطا فرمائے۔
اور آج 14 اگست پر جو ہے وہ جشن آزادی کے نام پر جو لوگ بے حیائی برائی کے کام کر کے اللہ رسول کی نافرمانیاں کر کے یہ سمجھتے کہ ہم نے بڑی خوشی منائی، لیکن یہ غور تو کرے کہ اللہ رسول کی نافرمانی کی نحوست کہیں ہمارے اوپر جو ہے بلائیں اور مصیبتوں کی صورت میں تو نازل نہیں ہو رہی۔ آزادی نعمت ہے، لیکن کیا اس دن میں بہت سارے وہ مہاجرین یاد نہیں آتے جو اپنا گھر بار وطن سب کچھ چھوڑ کر چلے تھے، جو آزادی کی خاطر جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی؟ کیا وہ لوگ یاد نہیں تمہیں؟ میں پرسنلی ایسے کئی بزرگوں سے ملا ہوں، بزرگ اسلامی بھائیوں سے ملا ہوں، اور 14 اگست کو خاص طور پہ جن کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ کیوں دیکھے؟ کہ ایک آزادی کی خوشی کی نعمت، لیکن دوسری بچھڑے ہوں کی یاد۔ کہتے ہیں نا، بچھڑے ہوں کی یاد میں آنکھیں اداس ہیں، اے صبح عید گھر کو سجاؤں تو کس طرح۔ ایسے ایسے لوگ پرسنلی میں جانتا ہوں جن کا پورا پورا کنبہ ذبح کر دیا گیا۔ ایسے ایسے لوگ جنہوں نے آزادی کی خاطر قربانیاں دیں، گھر چھوڑے۔ ایسے لوگ جن کی بہنوں کو زندہ جلا دیا گیا، جن کی بیٹیوں کو زندہ جلا دیا گیا، کتنی قربانیاں دے کے، کتنی قربانیاں دے کے یہ حصول ملا۔ اور تمہیں گھر بیٹھے بٹھائے یہ سب کچھ مل گیا نا، تمہیں اس کی قدر نہیں ہے۔ اس آزادیوں کی قدر پوچھو ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے گھر بار، اپنے کنبے کو قربان کیا ہے۔ ہم سمجھتے کہ ہم نے بڑا اللہ گلا کیا، بڑا جشن منایا، ہم نے جناب اپنے وطن سے یا اپنے جو بھی معاملہ ہم کر رہے ہیں اس سے بڑی محبت کا اظہار کیا، تو اللہ رسول کی نافرمانی کے کام کر کے یہ کون سی محبت کا اظہار کیا؟ تو بے برکتی کا سامان کر دیا، رحمت الہی کو دور کرنے والے کام کر کے، شیطانی کام کر کے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے جانا کہ شیطان نے باجا ایجاد کیا، تنبورہ بنسری ایجاد کی۔ سب سے پہلے بھی باجا شیطان نے بجایا، جس کو زمین پر اتارا گیا تو یہ زمین پر بھی اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے باجا بجاتا۔ اب اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 کا ترجمہ کنز الایمان میں میرے سید اعلی حضرت کچھ یوں کرتے ہیں، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تفسیرات احمدیہ میں بھی ایک روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے شیطان نے نوحہ کیا اور گانا گایا۔ تو یہ شیطانی کام ہے، یہ ساز، یہ باجے، یہ موسیقی، یہ شیطانی کام ہے، یہ شرابیں، یہ جس کو تم کہتے ہو کہ جناب ہم اپنی خوشی منا رہے ہیں، یہ کیسی خوشی ہے؟ یار دوستوں نے مجبور کیا، چلو نہ چلتے یار، موٹر سائیکل لے کے نکال کے چلتے، جشن مناتے۔ اپنے دوست کی خوشی عزیز ہے کہ اس یہ نہ روٹھ جائے، اس کا ساتھ دینے کے لیے تم بے حیائی کے کام پر چلے گئے، تم برائی کے اڈوں پہ چلے گئے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، معاشرے کو راضی کرنے کے لیے، دوستوں کو راضی کرنے کے لیے۔ تمہارے دوست کی خوشی عزیز ہے تو اپنے رشتہ دار کی خوشی عزیز ہے، تمہیں دنیا دار کی خوشی عزیز ہے، مدینے کے تاجدار کی خوشی عزیز نہیں ہے تمہیں؟ کیوں نہیں یہ سوچتے کہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کس چیز میں ہے، رب تعالیٰ کی رضا کن کاموں میں ہے؟ تو بے حیائی کے کاموں میں اللہ رسول کی رضا نہیں ہے، بلکہ یہ نحوستیں ہیں جو بربادی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ آج طرح طرح کے جو بحران ہیں، طرح طرح کی جو مصیبتیں، تکلیفیں اور آزمائشیں ہیں، کہیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہی کا تو ہمارے اوپر وبال نہیں ہے؟
کہ مسجدوں میں بھی یہ موبائل کی صورت میں موسیقی آ گئی، میوزیکل ٹیونیں لے کر پھر رہے. کوئی بس میں چڑھے، کوئی ایئر لائن میں چلنا چاہے، موسیقی کا بند کرنے کا بھی بولو تو کہتے ہیں نہیں یار سب کی ڈیمانڈ ہے. ہاسپٹلز میں کینسر کے مریضوں کے پاس میوزک چلا رہے تاکہ ان کا دل لگے. ان چیزوں میں دل لگتا ہے؟ کہتے ذرا تھوڑا دل کو تسکین ملے گی. ان چیزوں میں سکون نہیں ہے. ہمارا نوجوان مارا پھرتا رہا سکون کی تلاش میں، کبھی میوزک میں، کبھی گانوں میں، کبھی جو ہے وہ طرح طرح کے بے حیائی کے اڈوں پہ، ناجائز عورتوں کے پاس سکون کی تلاش میں، کبھی نشاور گولیاں تو کبھی نشاور انجیکشن تو کبھی طرح طرح کے جو ہے وہ گندے آلات، گندی عورتیں، بے حیائی کے کام، برائی کے اڈے. کبھی جو ہے وہ تاش کے پتوں میں سکون تلاش کر رہا ہے، کبھی بے حیائی کے کاموں میں سکون تلاش کر رہا ہے. تو ان بے حیائی کے کاموں میں سکون نہیں ملا، تاش کے پتوں میں سکون نہیں ہے، شراب کی بوتل میں سکون نہیں ہے، سینما گھر کی گیلری میں سکون نہیں ہے، ویڈیو گیمز میں سکون نہیں ہے، یہ آلات موسیقی میں سکون قلبی نہیں ہے، یہ گناہ کے اڈوں پہ سکون نہیں ہے، سکون بے حیا عورت کے پاس نہیں ہے، سکون جو ہے وہ فاحشہ عورتوں کے پاس نہیں ہے، سکون نشے اور شراب اور جوئے میں نہیں ہے. سکون کہاں ملے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد میں دلوں کا چین ہے. بے حیائی کے کاموں میں سکون نہیں ملے گا، اللہ کی یاد میں سکون ملتا ہے. تو یہ طرح طرح کے آلات موسیقی اور شراب اور بدکاری اور بے حیائی، کہیں اس کا وبال تو نہیں آج جو مختلف صورتوں میں ہمارے اوپر ہے؟ طرح طرح کے عذاب آ جاتے، طرح طرح کی تکالیف آ جاتی، طرح طرح کے بحران آ جاتے، طرح طرح کی مصیبتیں آ جاتی. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان. بہت توجہ کے ساتھ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، توجہ چاہیے، بہت توجہ کے ساتھ یہ روایت سنیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت 15 خصلتیں اختیار کر لے گی تو اس پر آفتیں اور بلائیں نازل ہوں گی. ابھی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا آفتیں اور بلائیں، جب 15 خصلتیں اختیار کر لے گی ان پر آفتیں اور بلائیں نازل ہوں گی. عرض کی گئی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون سی خصلتیں ہیں؟ بہت توجہ سے سنیے، یہ 15 خصلتیں جن کی وجہ سے ارشاد فرمایا ان پر بلائیں اور آفتیں نازل ہوں گی. نمبر 1، جب مال غنیمت کو ذاتی دولت بنا لیا جائے اور امانت کو مال غنیمت بنا لیا جائے اور زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے اور آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور ماں کی نافرمانی کرے اور دوست کے ساتھ بھلائی کرے اور باپ کے ساتھ بے وفائی کرے اور مساجد میں آوازیں بلند کی جائیں، یعنی مسجدوں میں دنیاوی باتوں کا شور، لڑائیاں جھگڑے ہونے لگے، مسجد میں دنیاوی باتوں کا شور، لڑائیاں جھگڑے ہونے لگے، سب سے رذیل یعنی کمینہ ترین شخص کو قوم کا سردار بنا لیا جائے اور کسی شخص کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے اور شرابیں پی جائیں اور ریشم پہنا جائے اور گانے والیوں اور آلات موسیقی کو رکھا جائے اور اس امت کے بعد والے پہلوں کو برا کہیں. یہ 15 خصلتیں یہ بیان کر دیں اور میں آفتیں بلائیں نازل ہوں گی جب ان میں یہ 15 خصلتیں عام ہو جائیں، شراب عام ہو جائے، گانے والیاں عام ہو جائیں، آلات موسیقی عام ہو جائیں، اس امت کے بعد والے پہلوں کو برا کہیں، مساجد میں دنیاوی شور، دوست کے ساتھ بھلائی، باپ کے ساتھ بے وفائی، بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی، زکوٰۃ کو جرمانہ، امانت میں خیانت. اب اس طرح کے 15 جو خصلتیں بیان کر کے فرمایا جب یہ میری امت میں 15 خصلتیں عام ہو جائیں جو اختیار کر لے تو ان پر آفتیں بلائیں نازل ہوں گی. اب یہ 15 باتیں ارشاد فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس وقت جب یہ 15 عادتیں عام ہو جائیں اس وقت
لوگوں کو سرخ آندھیوں یا زلزلوں یا زمین میں دھنسنے یا چہروں کے مسخ ہونے یا پتھر برسنے کا انتظار کرنا چاہیے. جب یہ 15 عادتیں عام ہو جائیں. کیا آج شراب عام نہیں ہے؟ کیا آج زکوٰۃ کو لوگ جرمانہ نہیں سمجھ رہے؟ کیا آج آلات موسیقی کو رکھا نہیں جا رہا؟ گانے والی عام نہیں ہوگی؟ موسیقی گھر گھر دکان دکان بلکہ مسجدوں تک میں موسیقی بج رہی. اس وقت فرمایا، اس وقت لوگوں کو سرخ آندھیوں یا زلزلوں یا زمین میں دھنسنے یا چہروں کے مسخ ہونے یا پتھر برسنے کا انتظار کرنا چاہیے. کس چیز کا انتظار ہے؟ آج ہم سمجھتے کہ جناب ہم اپنی خوشیاں جیسا ہمارا دل کرے گا منائیں گے. خوشی عطا کس نے کی؟ نعمت عطا کس نے کی؟ رزق عطا کرنے والا کون؟ کامیابی عطا کرنے والا کون؟ آزادی عطا کرنے والا کون؟ برکتیں عطا کرنے والا کون؟ رب کائنات جل جلالہ. تو جب رب کائنات یہ نعمتیں برکتیں عطا کرتا ہے تو ہماری عقل میں کیوں نہیں آتا کہ ہم اپنے رب کی نافرمانی کر کے نعمتوں میں برکت کیسے پائیں گے؟ اپنے رب کو ناراض کر کے ان نعمتوں میں برکت کیسے پائیں گے؟ ہم اپنے رب کو ناراض کر کے خوشیاں کیسے پائیں گے؟ اپنے رب کو ناراض کر کے رحمتیں کیسے پائیں گے؟ برکتیں کیسے پائیں گے؟ نعمتیں کیسے پائیں گے؟ کامیابی کیسے پائیں گے؟ آج بھی ہماری کامیابی، ہماری عزت، ہمارا وقار، ہماری خوشیاں، ہماری فلاح اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری میں ہے. آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے فرمانبرداری کا رستہ اختیار فرمائیں. کریں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا کہ جو اللہ رسول کا حکم مانے بس وہ انہی کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہے. انبیاء، صدیقین، شہداء اور اولیاء. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم ایمان والے ہو. کہیں فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو تاکہ تم کامیابی پا جاؤ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنا ذہن بنائیں کہ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر معاملے میں ہر موقع پر اپنے رب تعالیٰ کی فرمانبرداری کریں گے. اپنے مدینے والے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمانبرداری کے کام کریں گے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے رب کی رحمتیں پائیں گے. میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور روایت ہے عمدۃ القاری میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے. آخر زمانہ میں میری امت کی ایک قوم کو مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خواہ وہ اس بات کی گواہی دیتے ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. فرمایا ہاں، خواہ نمازیں پڑھتے ہوں. یعنی اب یہ صحابہ کرام کو تعجب ہو رہا ہے کہ قوم کو مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا. صحابہ کرام کو تعجب ہو رہا. انہوں نے پوچھا کہ کیا وہ لوگ آپ کی رسالت کی اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوں گے؟ فرمایا ہاں، خواہ وہ نمازیں پڑھتے ہوں، روزے رکھتے ہوں، حج کرتے ہوں. عرض کی کہ ان کا جرم کیا ہوگا؟ فرمایا وہ عورتوں کا گانا سنیں گے اور باجے بجائیں گے اور شراب پئیں گے، اسی لہو و لعب یعنی کھیل کود میں رات گزاریں گے اور صبح کو بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے. 3 باتیں ارشاد فرمائیں. وہ عورتوں کا گانا سنیں گے، باجے بجائیں گے اور شراب پئیں گے، اسی لہو و لعب یعنی کھیل کود میں رات گزاریں گے، صبح کو بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے. ڈرے ہم اس وقت سے جب رب تعالی ہم سے اگر ناراض ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی نافرمانی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں. تمام اسلامی بھائیوں سے اور مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اپنے داتا کے پاکستان کو، اپنے باپا کے پاکستان کو
اس اولیاء کے پاکستان کو جو ہے وہ پاکستان، پاک پاک، تو یہاں ناپاکی کے کام مت کرو، یہاں اللہ کی نافرمانی کے کام مت کرو۔ میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے کتنے بگڑے تگڑے نوجوان الحمدللہ سنتوں کے سانچے میں ڈھل گئے۔ کس قدر جو ہے وہ عیاشیاں، گانا باجا، بے حیائی کے کام کرنے والے نوجوان آج سنتوں کا درس دیتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت و اخلاص عطا فرمائے، اور ہمیں زندگی کے ہر شعبے، ہر موڑ، ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مقدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی خوشیوں میں اپنے سونے سونے آقا کی خوشی کو عزیز رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔